المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین ورویہ حسین منی وانا منہم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لخمسۃ اطفی بہا حر الوبا الفاطمہ الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین لا تعداد حمد و ثناء اس مالک کل کے نام جو آسمانوں کا خالق ہے زمینوں کا بھی خالق ہے ہر جگہ اسی کی مہربانیاں ہیں ہوا پر بھی اس کی قدرت ہے زندگی اور موت بھی اس کی قدرت سے خالی نہیں ہے صاحب و انسان جدھر جدھر دیکھتا ہے صحرا ہو یا شہر ہو گلی ہو یا کوچہ ہو نگر ہو یا کوئی بستی ہو جدھر جدھر دیکھیں اللہ کی کرم نوازیوں کے فضل نظر آتے ہیں درود و نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر جو روحانیت کے علمبردار ہیں محبوبیت کے نقیب ہیں اللہ کی اسمیت کی سند ہیں اللہ کے اشاعر ہیں اللہ کے رنگ دکھانے والے ہیں اللہ کے رستہ دکھانے والے ہیں اللہ کا روپ دکھانے والے ہیں یہ روپ کی بات دکھانے والے میں کوئی دیکھ گیا کوئی نہ دیکھ سکا یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے مصطفیٰ سب کو سکھاتے گئے کوئی سیکھا نہ سیکھا یہ اس کے ظرف کی بات ہے درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے وہ قیمتی نمونہ وہ قیمتی نگینے جڑ کے دکھائے کہ کیسے کامیابیوں کامرانی کے سمندر سمیٹے جا سکتے ہیں اور بڑی لطف بات بڑی حسین بات ہم اولیاء امت کے ماننے والے ہیں یہ دین پر صغیر و پاک و ہند میں یہ روحانیت یہ اللہ اللہ یہ ہو کی صدائیں اگر اس خطے میں پہنچی ہیں تو یہ اولیاء امت کی ہی مرہون منت ہیں خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے بہت شروع سے شروع کروں گا اور آخر تک جاؤں گا طویل بات کرنے کی عادت نہیں لیکن جلدی سے اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا سندلاخ چٹانوں میں اور گرم ریت پر جہاں صرف ریت گرم نہیں تھی لوگوں کے مزاج بھی گرم تھے جہاں صرف پتھر پہاڑوں کی صورت میں نہیں تھے وہاں خداؤں کی صورت میں تھے جہاں انسان خدا کا متلاشی بننا ہی نہیں چاہتا تھا اسے جو خدا ملتا تھا اس کو مان لیتا تھا وہاں بیٹیوں کو ناپسند کیا جاتا تھا اور بیٹوں کو عزت سمجھا جاتا تھا وہاں معرفت کو کچھ نہ سمجھ کر کہیں برہنہ بھی کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا ابراہیم کا مقصد کعبہ ختم ہونے کو تھا ایسے لگ رہا تھا کہ رب نے انسانیت بتوں کے لیے پیدا کی رب نے انسانیت ان جانوروں کے لیے پیدا کی رب نے یہ کعبہ عبادت کے لیے نہ پیدا کیا بتوں کے لیے پیدا کیا جناب جب یہ عالم ہو گیا نفسا نفسی کا عالم تھا انسان تھک گیا انسان اس حیرت میں تھا کہ بیٹیاں تو ذلت کی علامت ہیں بیٹیاں تو لاپرواہی کی علامت ہیں بیٹیاں تو رسوائی کی علامت ہیں تب ہر بادل چنچناٹ کر رہے تھے ہر سفید بادل بھی کالا بادل لگنے لگ گیا ہر خوبصورت چیز بھی بدصورت لگنے لگ
लग गई, हर खूबसूरत चीज भी बदसीरत लगने लग गई। इधर रब ने इनायत फरमाई, 12वीं का चांद जब जगमगाया तो 12 रबीउल अव्वल में जब मुस्तफा आया, ईरान वालों का आग का बुत कदा भी बुझ गया और मक्का वाले को बुतों को ये शऊर आ गया कि हम मुस्तफा आ गए हैं। अब बेटियों को मनवाने आएंगे, अब इज्जतें दिलवाने आएंगे, अब रोशनियों के नकीब मुस्तफा आ गए हैं। साहिबो, जब खुदा की निशानी खत्म हो गई थी, निशानी काबा तो थी, लेकिन मैं कहता हूं हर चीज की एक दलील होती है। मोहब्बत की दलील एक दूसरे को देखने से पाया जाता है। फरमाया किसी से बोलने का अंदाज देखो तो पता चल जाएगा इसके दरमियान कितनी मोहब्बत है। ये उसकी मोहब्बत की दलील है। हर चीज की कोई दलील है। मेरे रब की दलील मुस्तफा है, मेरे रब की दलील मुस्तफा है। ये वो मुस्तफा है जो आया तो बच्चियों को इज्जत मिली, जो आया तो बुतों से जान छूट गई, जो आया तो पत्थर दिली से नरम दिली का रास्ता इख्तियार हुआ, जो आया तो बुतों से जान छूट के उस रब की इबादत में झुकना पड़ा। रब को देखने की जरूरत ना पड़ी, मुस्तफा देखते गए, रब नजर आता गया। अब मक्का के वो संदलाख चट्टानों और पहाड़ों में मुस्तफा ने अपना फारान की पहाड़ियों पर चढ़ के ऐलान किया, मानते हो कि मैं सच्चा हूं, मानते हो कि मैं मुस्तफा हूं, मानते हो कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा मानते हैं कि आप कभी झूठ नहीं बोला, मानते हैं कि आपने कभी चोरी नहीं की, आप सादिकुल अमीन हैं। फिर कहा फिर कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मान जाओ कि वो अल्लाह एक है और मैं मोहम्मद उसका रसूल। जिधर जो कोई था, ख्वाह बाप के और माँ के रहम में भी था, उसने वहां लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदा बुलंद की और अपनी हाजिरी पेश की और फरमाया हमने तेरा जमाना या रसूलुल्लाह पाया कि नहीं पाया। तेरी सदा में इतनी ताकत थी कि क़यामत तक जो कोई आएगा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करेगा और तेरे मुस्तफा नाम से रोशनी हासिल करेगा। साहिबो, मैंने मवाजना पेश किया, मक्का पहले क्या था, मक्का बाद में क्या हो गया। फारसी में एक मकूला है, आफताब आमद दलील आफताब, चांद चमकता है, सूरज चमकता है तो अपनी दलील देता है। रात में चांद चमके तो रोशनियों का नकीब बन जाता है, सूरज दिन को चमके तो रोशनियों का नकीब बन जाता है। मुस्तफा अरब में ऐसा चमका कि हर किसी की रोशनी मानित बढ़ गई और बुतों की आंखें चुदहा गई और या रसूलुल्लाह का नारा लग गया। खत्मे नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मक्का मक्का न रहा, मक्का मुकरमा बन गया। यहाँ एक चीज है, इंसान सूफिया का मानने वाला रूहानियत की एक टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करता है। हर रूहानियत मुस्तफा से शुरू होती है, हर रूहानियत की इंतहा मुस्तफा पे होती है, हर रूहानियत का रहम और रूह मुस्तफा है। साहिबो, जब मुस्तफा की रूहानियत मक्के पर नाजिल हुई, मक्का मक्का न रहा, मक्का मुकरमा हो गया। इधर ऐलान हो गया कि हिजरत करेंगे और मदीना में जाएंगे। मदीना में जाने का वो सफर, आशिकों का वो सफर, कभी गारे हिरा के मार के, कभी वो ऊँटनी का कमाल अबू जर गफारी के घर के सामने खड़े होके मेहमान नवाजी का चज भी बता दिया और फरमाया जो रोशनियों वाले होते हैं, अरे मुस्तफा ने मक्का में रह के मक्का को मुकरमा कर दिया। अब मुस्तफा मदीने में आए, मदीने के लोग मुरझाए हुए थे, मदीने के लोगों को वो खानदाने पैगंबर का नूर पहले ही हासिल कर चुके थे, लेकिन अब वो नूर मानिद हो रहा था। अब वो बूटा मुरझाना शुरू हो गया था। सरकार के ननियाल भी मदीने के, सरकार के ददियाल मक्का के थे, अब ननियाल की बस्ती में मुस्तफा आ गए। वो रोशनियों के नकीब पहले ही थे, ले उनको मुकरमा करने की जरूरत न पड़ी।
کے جسد پاک سے، مصطفیٰ کی روحانیت سے مدینہ مدینہ نہ رہا، مدینہ منورہ بن گیا۔ شہر تو بہت ہوتے ہیں لیکن روشنیوں والا شہر مصطفیٰ کا شہر، یہ جگہ کا عالم ہے۔ جس خاندان میں مصطفیٰ آئے اس خاندان کا عالم کیا ہوگا۔ اب مکہ روشنیوں والا اس لیے ہے کہ اس میں کعبہ ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے، وہاں روحانیت کے عمل ادا کیے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کا شہر مدینہ روحانیت والا کیوں ہے؟ اس میں روحانیت کس چیز کی ہے؟ فرمایا مصطفیٰ ہے وہاں، مصطفیٰ کی روشنیاں ہیں وہاں۔ جہاں مصطفیٰ فرمانے لگے حسین و منی وانا من الحسین، اگر مصطفیٰ شہر میں آ جائے تو شہر روشنیوں والا بن جائے، اگر مصطفیٰ حسین میں آ جائے تو حسین کا عالم کیا ہوگا۔ منی مصطفیٰ کے شہر کی یہ سند عربی میں منی من سے نکلا ہے، من کہتے ہیں اس سے جڑا ہوا، من الباب یہ باب سے جڑا ہوا ہے، من الشہر من البیت یہ گھر سے جڑا ہوا ہے، من الاہل بیت یہ اہل بیت والا ہے۔ اب من یہاں واضح کر رہا ہے مصطفیٰ مکہ میں آئے تو مصطفیٰ مکہ کو مکرمہ کر دے، اور مصطفیٰ مدینے میں آئے مصطفیٰ مدینہ کو منورہ کر دے۔ اگر جب منیت کی سند حسین میں آ جائے تو حسین و منی وانا من الحسین ہو جائے تو کربلا کربلا نہ رہے، کربلا محلہ بن جائے۔ صاحبو یہ سند ہے، یہ عزت ہے، کسی کا جڑ جانا کسی کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ مصطفیٰ روحانیت کی سند ہے، مصطفیٰ روحانیت کی جان ہے۔ میں یہ کہنا پسند کروں گا، رب نے کہا میں شہید کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور شہید میرے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے یہ دو انگلیاں میرے، اس کا کھانا پینا میرے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا میرے ساتھ ہے۔ اب عرض گزار ہوں، جدھر جدھر خدا ادھر ادھر مصطفیٰ، جدھر جدھر مصطفیٰ ادھر ادھر حسین۔ پھر میں عشق سے یہ کیوں نہ کہوں ساری جہاں کی روحانیت مصطفیٰ میں ہے اور مصطفیٰ کی روح حسین میں ہے۔ حسین روحانیت کی روح ہے، حسین روحانیت کی روح ہے۔ کلمہ لا الہ یہ سکھاتا ہے کہ حسین کلمے کی بھی روح ہے۔ لا الہ الا اللہ تو ابو سفیان نے بھی پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ تو ہر روشنیوں کے نقیب نے پڑھ لیا۔ وہ جو اسفل سافلین کی حالت میں تھے وہ احسن تقویم تک پہنچ گئے۔ میں نے بھی لا الہ کہا، آپ نے بھی لا الہ کہا، لیکن شاعر کہتا ہے لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ یہ نفی اثبات دنیا میں باہو سلطان کوکے کرتے رہے کہ نفی اثبات میں زندگی ہے، پھر وہی باہو بولے سچا عشق حسین علی دا، سر دیوے راز نہ بننے ہوں لا الہ۔ میں نے عرض کی ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، اسلام کی دلیل مصطفیٰ ہے، کلمے کی دلیل حسین ہے۔ کیسے؟ کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، کوئی لا کر ہی نہ سکا تو اللہ کے اوپر کیسے پہنچے گا؟ حسین نے کربلا کے میدان میں معلّہ بنا کے یہ بتایا، جہاں حسین لا کرے وہاں لا ہوتی ہے، جہاں حسین اللہ کرے وہاں اللہ ہوتی ہے۔ حسین لا الہ الا اللہ کی روح ہے۔ کیسے ہے؟ ہر کوئی اپنی دوستیوں میں مشغول ہے، ہر کوئی اپنی عزتوں میں مشغول ہے، کلمے کی عزت کی کسی کو فکر نہیں۔ یہ حسین ہی تھا جو مدینہ چھوڑ گیا، مدینہ کا منور ہونا چھوڑ گیا۔ یہ حسین ہی تھا جو مکہ کا مکرمہ ہونا چھوڑ گیا، اور کربلا میں اتنا امیر حسین فرمایا کل کو کوئی یہ نہ کہ کسی کی جگہ پر حسین نے جان دی، حسین نے اپنی جگہ خرید کر بتایا، جدھر لہوے حسین بہے وہاں لا کی سمجھ آتی ہے۔ حسین کے انکار کی طرح کوئی انکار کر ہی نہیں سکا، اس لیے وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ لا الہ الا اللہ کی جان ہے حسین، جان کائنات کی جان ہے حسین۔ حسین و منی
وَأَنَا مِنَ الْحُسین کا یہ درس ہے. مصطفیٰ جس جگہ جائے وہ نور ہو جائے، مصطفیٰ جس پیشانی میں چمکے وہ نور ہو جائے. اسی لیے تو یہ منیت کا کمال تھا. ہمارا یہ ایمان ہے مصطفیٰ گئے نہیں، ظاہری طور پر پردہ فرمایا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ منیت کی سند بتا رہی تھی کہ جب نیزے پر سر حسین لایا گیا تو مصطفیٰ بتا رہے تھے بیٹا الحمدللہ ایسے پڑھو، الرحمن ایسے پڑھو. اور ساری دنیا یہ دیکھ رہی تھی جو مصطفیٰ میں سے ہو جائے وہ کیسے ہوتے ہیں اور جو یزیدیوں میں سے ہو جائے وہ کیسے ہوتے ہیں. عشق کی سند حسین بن گیا. صاحبو شری فرات کے قصے چھیڑنے والوں، لیلا مجنو کے قصے چھیڑنے والوں، ہیر رانجھا کے قصے چھیڑنے والوں، اس میں ان قصوں میں کومن چیز یہ ہے کہ ان میں عشق کی نمایاں حیثیت نظر آتی ہے. ان میں سے عشق نظر آتا ہے. جو دنیا دار کے عشق میں ملوث ہوں وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. عشق دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو، روحانیت دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھو، روح دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھو. جہاں روح پرواز ہو جائے، میں نے کہا کہ حسین روحانیت کی روح ہے. جب گردن کٹ جائے تو روح پرواز کر جاتی ہے. جہاں روحانیت ہو اور اس کی روح حسین ہو وہاں گردن کٹ بھی جائے تو اللہ کی سند بند نہیں ہوتی. اشہد اللہ الہ الا اللہ کی سندیں بلند ہوتی ہیں. اور رب کا کلام جاری کر کے عاشق یہ کہتا ہے کوڑا تخت دنیا دا یا حضرت باہو فکر سچی بادشاہی ہوں. اور پھر عاشق کہتا ہے کہ میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، الحمد کہ میرا ایمان بھی حسینی ہے. وآخر دعوانا